آپ محروم ہو جائیں گے بہرحال. جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا, اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے, تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی. صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے, تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے, تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا, وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام, رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ, اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز, یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو, تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے. اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے وہ تمام گناہ, بہت سے نشہ کرتے ہو آپ, چرس پیتے ہو, آئس لیتے ہو, ہیروئن پیتے ہو, یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہیں ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں. تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے. ہاں, وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے. وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو. جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے, اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے. وہ جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ کھسک جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے, تفریح بھی چاہیے, گپ شپ بھی چاہیے, آؤٹنگ بھی چاہیے. تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں, دوڑنا, بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا, بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے, تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں, اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے, تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا, حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں, دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون, یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے, ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے, تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی, زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے مفسرین گئے ہیں اور دونوں قول مضبوط ہیں. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو, اب لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا, لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے, کتنے فیصد ہوتی ہے, یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکات سے تزکیہ مراد ہو. تزکیہ کا مطلب زکات تزکیہ کو بھی کہتے ہیں, باب تفعیل جو ہے نا تزکیون تسبیحن کی طرح, اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے.
جیسے تأذین اذان دینا، تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہو، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب آیت ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام، اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا، لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام، متع بھی اسی سے حرام ہو گیا۔ متع کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی۔ عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اس آیت سے متع بھی حرام، اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام، اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام، بدنظری بھی حرام، کیونکہ اس بدنظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو۔ کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام۔ اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی۔ اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں، یا جو مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی ہیں۔ اور 1-2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں۔ ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو۔ خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی۔ تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا، لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو، باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا۔ یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے، یعنی جو سیکس جو ہے نا، اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے، کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو۔ لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فإنہم غیر ملومین، کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل۔ تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو، اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے، تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں، ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیبل لگا کے، تو تم بھی ہو ہمارے جیسے ہی، یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا، چلو ہم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں، تم بیویاں رکھ رہے ہو، تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشول ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، بیوی کا معاملہ ایسا ہے، باندیوں کا معاملہ ایسا، فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ وہ بھی تو خواہش ہی پوری کر رہا ہے نا، عیاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانا دینے کی پرمیشن